إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قرآن سے بڑھ کر نہیں کوئی ہدایت، یہی ہے دلوں کی سچائی، یہی دلوں کی رہنمائی۔ قرآن کو سمجھو تو بدل جائے گی دنیا، دل سے جو لگاؤ تو سنور جائے گی دنیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے مقدس کلمات، تمام قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد انگنت بے شمار بے حد و حساب لاکھوں کروڑ بار درود و سلام
آقائے کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اقدس پر لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام کی بارشیں ہوں۔ سامعین دی وقار، عام طور پر رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے اندر ہی دورہ قرآن ہوتے ہیں، لیکن سال کے عام دنوں کے اندر اس حوالے سے کوئی کاوش نہیں کی جاتی۔ اس حوالے سے ہم نے سوچا ہے انشاءاللہ العزیز خطبات جمعہ کے اندر مکمل قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ ایک جمعے کے اندر ایک سپارے کا جو خلاصہ ہے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ جہاں تک قرآن مجید کی تفصیل اور تشریح اور توضیح کی بات ہے، اس حوالے سے تو علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اور بے شمار کتب بڑی بڑی ہیں، بہت ساری تفاسیر ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مثال قرآن مجید کی تفصیل اور توضیح اور وضاحت کے بارے میں جو تقریباً عبد الرحمن القماش سعودی عرب کے عالم ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے جو تقریباً 850 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہے۔ 850 سے زائد جلدوں پر اس قدر یعنی تفصیلی کام ہو چکا ہے، یعنی علماء نے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اوپر کئی کی کتابیں لکھی ہیں اور ہر مسلک اور فرقے کے لوگوں نے مختلف موضوعات کے اوپر قرآن مجید سے کتابیں تحریر کی ہیں۔ تو وضاحت کرنا، تشریح اور توضیح اور بہت لمبا کام ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا مختصراً خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو پہلے سپارے کے اندر دو صورتیں آتی ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کی 141 آیات جو ہیں وہ پہلے پارے کے اندر موجود ہیں، اسی طرح دوسرے پارے میں کچھ آیات بھی تیسرے میں ہیں۔ تو پہلے سپارے کے اندر جو پہلی سورہ ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کو قرآن مجید کا وہ حصہ ہے، اس کو علماء کرام قرآن مجید کا مقدمہ کہتے ہیں، بعض قرآن مجید کا دیباچہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید کا ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں ایک ایک چیز کا، اس طرح پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الفاتحہ ہے، اس کا ایک نام الرقیہ ہے، ایک نام الشفاء ہے، اور اسی کا ایک نام القرآن العظیم ہے، اور ایک نام اس کا سبع المثانی ہے کہ جو بار بار 7 آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس لیے اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جو باعث شفا بھی ہے، دم والی صورت ہے، اور اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی اصل اور کتاب کی اصل جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ بعض کہتے ہیں پورے قرآن مجید کا نچوڑ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اس لیے یہ وہ صورت ہے۔ اس کی فضیلت اور شان اور عظمت یہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی قسم اٹھائی، والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسی صورت نہ تورات میں موجود ہے، نہ انجیل میں موجود ہے، اور نہ زبور میں موجود ہے، ولا فی الفرقان، اور نہ ہی الفرقان یعنی قرآن میں موجود ہے، یعنی قرآن میں بھی اس جیسی عظیم صورت نہیں ہے۔ اتنی عظمت اور شان والی صورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو نازل فرمایا، خصوصی فرشتے کو دے کر بھیجا۔ تو یہ وہ عظیم صورت ہے جو مکی صورت ہے، جو مکہ کے اندر جس کا نزول ہو چکا تھا۔ یہ وہ صورت ہے
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی گاؤں میں سے گزرے، وہاں کے ایک سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا اور انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، لہذا انہوں نے کہا دم کریں۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم اس پر معاوضہ لیں گے، اجرت لیں گے، تو 30 بکریاں سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر دم کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی اور انہوں نے 30 بکریاں لے لی۔ کہا ہم اس کو اس وقت تک نہیں استعمال کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ناحق چیزوں پر اجرت لیتے ہیں تو اور اللہ کی کتاب پر سب سے زیادہ حق ہے کہ اس سے آپ اجرت لیں، حق بات کو بیان کریں۔ تو یہ صورت وہ ہے، اگر بندہ بیمار ہو اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر گئے، وہاں پر ایک شخص کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اس کے اوپر شیطانی اثرات تھے، اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ 3 دن اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ سے دم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو شفا دی۔ تو یہ آپ خود شفا کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، آپ کو دائیں بائیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورۃ الشفا ہے، اس کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی یہ عظمت اور شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہے جس نے فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اس لیے فاتحہ ہر نماز کے اندر لازمی ہے اور نماز کی ہر رکعت کے اندر ضروری ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت سے بھی مروی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے 3 دفعہ فرمایا۔ فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ، یہ کہا کہ جس میں فاتحہ نہیں پڑھی جائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، پھر اپنے دل میں پڑھنی ہے، پھر آپ اونچی نہیں، دل کے اندر آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کا لازمی جز ہے اور نماز کی ہر رکعت کا جز ہے، اور یہ ہر نماز، کیونکہ نماز کا لفظ یہاں پہ عام آیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں۔ جیسے لا صلاۃ، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایسے ہی لا صلاۃ وہ نماز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں فقہی موشگافیوں سے باہر نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنا چاہیے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ انسان سارے دن کی نماز پڑھتا رہے اور بعد میں یہ ہو کہ اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، یہ کسی مفتی اور امام کا قول نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام جہانوں کو بنانے والی ہے، صرف یہ ایک دنیا نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری دنیا ہیں۔ آج سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں، لوگ اس حوالے سے ورک کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ لگایا جا رہا ہے، کوئی چاند پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی دوسرے سیاروں پر جانے کی تیاری کر رہا ہے کہ وہاں پہ ہم کیسے جا سکتے ہیں، کیا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہاں پہ لائف ایگزسٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، یا وہاں پر اور مخلوقات ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی سائنسدان اور انسان اربوں خربوں ڈالر لگا کر اس چیز میں ریسرچ کر رہے ہیں وہاں جائیں کیسے اور ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہماری ایکسیس اور رسائی کیسے ہے۔ لیکن جس اللہ نے ان کو بنا دیا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہاں جو کچھ ہے اس کو بنانے والا، چلانے والا، اور جو مخلوقات ہے وہاں پر سب کو رزق دینے والا۔ صرف یہ دنیا ہی نہیں ہے بلکہ اور بہت ساری دنیا ہیں۔ یہ یونیورس، کائنات بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے کہ انسان اگر سوچنا شروع کر دے تو انسان یوں محسوس کرے کہ میں کہاں خلا کے اندر یا کہاں میں آ گیا ہوں، کہ انسان پریشان ہو جائے، اتنی بڑی کائنات ہے۔ یہ زمین ایک سیارہ ہے جس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، سورج ہمارے سے کروڑوں میل دور، چاند ہمارے سے کتنا دور، اور سیارے اور پتہ نہیں کائنات کے اندر کیا کچھ ہے جو ہماری پہنچ میں نہیں، ہمارے علم میں نہیں، ہمارے نالج میں نہیں ہے۔ لیکن اس کو کائنات، اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا اور اس کے نظام کو سجانے والا اور چلانے والا
فرمایا وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے اور قیامت کا دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ اس بات پہ اختیار بھی رکھتا ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے۔ نبی علیہ السلام نے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے، رب العالمین پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسی طرح مکالمہ ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جو ہم عربی میں کہتے ہیں وہ اردو پنجابی میں کیوں نہیں مانتے؟ نماز میں تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے علاوہ کیوں نہیں مانتے؟ نماز میں تو رب کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ صورت دعا بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں جب تک رکھنا صراط مستقیم پہ رکھنا، سیدھے رستے پر رکھنا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اتنی جامع صورت کہ انبیاء کا رستہ، صدیقوں کا رستہ، شہیدوں کا رستہ اور نیک لوگوں کا رستہ ان پہ چلانا، ایسے لوگوں کے رستے پہ ہمیں نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے، یعنی تیرے نافرمانوں کا رستہ ہمیں نہیں چاہیے، دعا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا رستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ کے نیک بندوں کا، نیک لوگوں کا راستہ جو ہے انسان اس میں سوال کرتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ہستیاں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے اور یہ مدنی سورہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔ بعض لوگ اس کا معنی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اپنی طرف سے لوگوں نے علی سے مراد یہ ہے، لام سے مراد یہ ہے، میم سے مراد یہ ہے، یا فنی لحاظ سے بعد نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ اس وقت عربوں کو دیا گیا تھا اور اس وقت کے عرب بھی اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی مفہوم نہیں بتایا، تو اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، انہی اس طرح کے حروف ہیں، یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، 14 حروف ہیں اور 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اس انداز سے فرمایا ہے کہ یہ جو کتاب آپ کو دی جا رہی ہے، یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یعنی پہلے بتایا کہ دنیا بنانے والا کون ہے اور دنیا میں آپ کو بھیجنے والا کون ہے۔ جب آپ اس دنیا میں آ گئے ہیں تو اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کتاب کو پڑھو، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کو ہدایت ملے گی۔ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی صفات کا تذکرہ کر دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا، متقین کا، ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے کافروں کا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ مسلمان مکہ کے اندر مسلمان تھے، مشرکین تھے یا کافر تھے، اور مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے۔ تو 3 قسم کے گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو، متقین کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات فرمائی ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی۔ اور یہ کتاب ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہدایات لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ آپ اس کو اس طرح کریں گے تو یہ چیز صحیح چلے گی، اگر ایسے یوز نہیں کریں گے تو یہ صحیح نہیں چلے گی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا کا نظام بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ کتاب دے کر بھیجی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھو، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ رستہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔
ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے وہ ہدایت کا رستہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کی درست رہنمائی، کسی بھی معاملے کے اندر انسان کی درست رہنمائی کرتی ہے تو یہ کتاب خدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا بیان کیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تو یہ چیزیں غیب ہیں ہمارے لیے۔ آخرت کے دن پر، جنت پر، جہنم پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ سنت کے مطابق اس کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور وہ لوگ جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں جو خرچ کرتے ہیں، اور جو پہلے کتابیں نازل ہوئی اور جو آج سلم پر کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت پر ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ متقی لوگ ہیں جن کو ہدایت ملے گی، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ کافر جو ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ نے ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں ایسے کافروں کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو جہل ہے اور ابو لہب تھا، اس طرح کے کافر۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ محبوب آپ کی محبت اپنی جگہ پہ جا ہے، آپ کی دعوت اور تبلیغ اپنی جگہ پر، اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن ان کافروں کو فرق نہیں، جو پر مہر لگ چکی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کام ہی لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بدل دیں، وہ بدلیں نہ بدلیں، ہمارا کام حق بات کو پہنچا دینا ہے، نافذ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے وہ اگلے بندے کی مرضی ہے، وہ اس ہدایت کو قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا۔ اللہ فرماتے محبوب آپ انہیں پہنچائیں یا نہ پہنچائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے گروہ کا، یہ کافر تھے جو اسٹریٹ فارورڈ کافر تھے کہ ایمان قبول نہیں کیا جن لوگوں نے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا منافقین کا، جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اصلاح کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو خیر کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، اس میں تو فلاح کا فائدہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مرض ان کو لگا ہوا ہے اور یہ مرض بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم ایسے ہی ایمان لائے جیسے بیوقوف لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اس بات کا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہی ہدایت کے رستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ یہ کس طرح منافقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو اور جب آگ جل جائے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بصارت کو لے جائے، یعنی ہر طرف روشنی ہو گئی ہے لیکن ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی ہے۔ یہاں آگ سے مراد اسلام ہے، روشنی جو ہے وہ اسلام ہے، اور ان کی بصارت کا چلا جانا ان کی منافقت ہے کہ اسلام کی روشنی تو دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی روشنی تو پھیل رہی ہے لیکن ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، روشنی چلی گئی، اس میں اسلام کو کوئی قصور نہیں، روشنی تو ہے۔ یہ مثال دی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اسلام کی روشنی کے پاس تو آئے ہیں لیکن ان کی آنکھوں کی بصارت جا چکی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ مثال دے کے سمجھایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو اور اس میں گرج چمک ہو، اندھیرے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ابھی ان کے اوپر بجلی گر جائے گی اور ان کو ختم کر دے گی، ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان پر روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یہ کیا مثال ہے؟ مطلب یہ منافقین کبھی کبھی ان کے دل میں اسلام کے بارے میں کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور پھر جب ان کے دلوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے پھر وہ دوبارہ اپنی منافقت پر اور کفر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرے گروہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عبادت کا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا اللہ نے صرف ایمان والوں کا ذکر نہیں کیا، سارے لوگوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا رب ہے، جو شروع میں فرمایا کہ رب العالمین ہے، اسی طرح کہا کہ تم رب کی عبادت کرو جو تم سب کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اس وقت بہت بڑا چیلنج دیا، اور چیلنج دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس بات پہ شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ اس کی مثل ایک سورت لے کر آ جاؤ، تم نہیں لا سکتے، اور سب کو بلا لو اللہ کے علاوہ۔ اور لوگوں نے کوششیں بھی کی اور صورتیں بنانے کی، عربوں نے کوشش بھی کی کہ بنائی جائے، لیکن وہ اس جیسی صورت کو نہیں بنا سکے۔ اس وقت کے لوگوں نے بھی ان کی اس بات کو ٹھکرا دیا، تو اس لیے اس چیلنج کو پورا نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کی نعمتوں اور بشارتوں کا ذکر کیا کہ وہاں پر انسان کے لیے نہریں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور خالق کائنات نے فرمایا کہ میں انسان کو بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس وقت کہا کہ خالق و مالک، ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف و ثنا کرتے ہیں، تو اگر عبادت کی ضرورت ہے تو ہم ہی کر رہے ہیں، تو یہ ایسا نہ کرے کہ خون خرابہ کرے اور فساد کرے گا۔ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس زمین پر پہلے جنات تھے اور وہ خون خرابہ اور فساد کرتے تھے، تو اس وجہ سے فرشتوں نے کہا یا اللہ ایک ایسی مخلوق جس کے ساتھ خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ شر کے پہلو کو اختیار کر لے، اور آج انسان کر بھی وہی رہا ہے جو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا۔ خالق ہی نہیں مان رہا، شیطان بھی مان رہا ہے اور خون خرابہ کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، خون خرابہ ہے، شیطانیاں ہیں، حرام زدگیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کیا کچھ دنیا کے اندر ظلم نہیں ہو رہا؟ تو اس وقت فرشتوں نے یہی کہا تھا اور اس علم کی بنیاد پہ کہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح آج کل لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے فرشتے یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنائیں، بلکہ انہوں نے اپنے ایک تجربے کی بنیاد پر ایک بات کی تھی کہ اس طرح ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارہا فرشتوں کے سامنے انسان کی فضیلت اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بارہا واضح کیا، اور فرشتوں نے اس بات کو مانا بھی اور تسلیم بھی کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ کیا تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں۔ عبادت کا سجدہ کسی دور میں بھی کسی کو جائز نہیں ہے، اور بڑے بڑے علماء تمام مسالک کے اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر عبادت کی نیت سے اللہ کے علاوہ انسان کسی کو سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تعظیم کے لیے کرے تو وہ حرام ہے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء دوسرے مسالک کے ان کے بھی یہ فتوے موجود ہیں۔ اس لیے یہ جو فرشتوں کا یہ سجدہ اس دور کے اندر تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے، اصل میں اللہ کے حکم کو ماننا ہی عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدے کو بھی حرام کر دیا ہے، آپ تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول، لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ کو سجدہ کیا جائے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت نہیں دی، اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ سجدے کروانا اور کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے گا۔ تو فرشتوں نے اس وقت حکم مان لیا، لیکن شیطان نے اس وقت حکم نہ مانا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے وہاں پر قیاس کیا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی کو اوپر پھینکے تو وہ نیچے جاتی ہے، آگ کو نیچے بھی پھینکے تو وہ اوپر جاتی ہے۔ اس نے کہا میں اس لحاظ سے اعلیٰ ورفع ہوں، لہذا اس کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔
اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے شیطان کو راندہ درگاہ بنا دیا اور وہاں سے نکال دیا، شیطان نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، اما ہوا کو پیدا فرمایا، وہ جنت کے اندر رہے اور فرمایا شیطان کے داؤ پیش سے بچ کر رہنا، شیطان کے ساتھ تمہاری دشمنی شروع ہو گئی ہے اور شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے پھل کھا لیا، اللہ نے جنت سے اتارا اور زمین پر بھیج دیا۔ ہمارا آبائی گھر جو ہے وہ جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، انسان کو محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے آبائی گھر جنت میں لوٹ سکے۔ تو اصل ہمارا مرکز جنت ہے، جنہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور وہ کس صورت ہوگی کہ شیطان ہمیں اس سے دور کرے گا اور رحمان اور قرآن ہمیں اس کے قریب کرے گا۔ اس لیے یہ کتاب ہمیں ہدایت دیتی ہے، گائیڈ لائن دیتی ہے کہ کیسے کس راستے پر چل کر تم نے وہاں پہ جانا ہے، کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ میں کتاب بھیجوں گا جو قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل پر تقریباً ابھی کافی زیادہ رکوعوں کے اندر انہی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنے احسانات کیے، احسانات بے شمار کیے۔ پہلا احسان یہ کیا فرعون سے اور آل فرعون سے نجات دے دی، اور فرعون کتنا ظالم تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے اسرائیلی درندے ظالم آج فلسطین کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی صورتحال اس وقت کا جو فرعون تھا وہ ان کے ساتھ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے نجات دی اور وہ بنی اسرائیل یہاں انہوں نے دریا کے پار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے، ان کو کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ دیا، 12 چشمے چلا دیے، 12 قبیلے تھے، یہ انعام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے اوپر کوئی شائبان نہیں تھا۔ اللہ نے بادل ان کے اوپر کر دیا، جہاں جہاں وہ جاتے بادل ان کے اوپر سایہ، اور وہ گوشت کھاتے اور زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ گوشت نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہم تو دال کھائیں گے، سبزیاں کھائیں گے، ہمیں شہر کی رستہ بتایا جائے، ہم ادھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس بستی کے اندر شہر میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں پر جو قوم ہے وہ بڑی سخت قوم ہے، جب تک وہ نکلیں گے نہیں اس وقت ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا تم ان سے لڑو اور جگہ فتح حاصل کرو اور چلے جاؤ۔ تو یہ قوم پھر نہیں گئی، اور انہوں نے کہا اے موسیٰ تم جا کے لڑو، نعوذ باللہ، اور تمہارا رب جا کے لڑے، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا اور ہم آ جائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل اتنے انعامات اللہ نے کیے، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا، اور اس کا عملی نمونہ یہ یہود جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ دنیا کے کتنے خبیث ترین لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور ان کے سارے اعمال آپ کے سامنے ہیں۔ بلکہ کسی کہنے والے نے کہا تھا دنیا کے اندر کوئی بھی بڑا گھنونا کام ہوتا ہے، کوئی برا فعل ہوتا ہے، اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو اس کی بنیاد میں کوئی نہ کوئی یہودی بیٹھا ہوگا، کوئی نہ کوئی یہودی ہوگا اس کی سازش کے پیچھے، کوئی نہ کوئی یہودی ہوگا، دوسرے لوگ صرف اس کے ہتھ کنڈوں پر استعمال ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو نہیں بخشا، نبیوں کو شہید کر دیا کرتے تھے، اس طرح کی قوم تھی۔ اور اسی قوم کے اندر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ اس لیے رکھا ہے، یہاں پر ایک گائے کا ذکر ہوا ہے کہ قوم کے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آگے کہا کہ ایک شخص قتل ہو گیا، ہمیں بتایا جائے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا کہ تم ایک گائے لو، اس گائے کو ذبح کرو، اس گائے کا گوشت جو ہے اس کو جو قتل ہوا اس کو مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے مردوں کو زندہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ اس شے پہ قادر ہے۔ تو قوم والے نے کبھی ایسے تو نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا، اور گائے کے اس بچڑے کی محبت ان کے دل میں راسخ ہو چکی تھی، وہ محبت بھی نکالنا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دل سے یہ نکل جائے کہ یہ گائے معبود ہے، اس لیے ان کے ہاتھ سے گائے کو ذبح کروایا جائے۔
کہا اس گائے کو ذبح کریں، اس کا گوشت مارے، یہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا۔ تو وہ گائے کے بارے میں سوالات کرتے گئے، اللہ تعالیٰ بتاتے گئے۔ تو اس زیادہ سے زیادہ سوال کرنا علماء کہتے ہیں یہ ہود کی خصلت ہے کہ اتنا جیسے بال کی کھال اتارنا، ایسے کام کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو وہ انہوں نے اس طرح کیا تھا اور وہ ان شرائط کے اندر پھنستے گئے۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو بندہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا جو بھتیجا ہے وہی میرا قاتل ہے، جو دعویٰ کر رہا تھا کہ ہمیں قاتل کا پتہ ہونا چاہیے اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ گائے کو ذبح کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح یہ گائے کا واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے، اس کے بعد پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ حکومت جادو کے بل بوتے پر چلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، وہ فرشتے آئے، ان کی آزمائش تھی اور انہوں نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ جادو اور چیز ہے، وہی کا علم اور چیز ہوتا ہے، اور وہ جس کو بتاتے ہی یہ فرق اور اسے کہتے کہ جادو کا علم نہ سیکھو، جادو کا سیکھنا کفر ہے۔ تو یہ وہ چیز کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جادو کا علم سیکھتے اور اس کے ساتھ لوگوں کا نقصان کرتے۔ یہ جادو کرنے والا اور قرآن کروانے والا یہ دونوں جو ہیں نقصان کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ یہودی عیسائی جو ہیں یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ تمہاری صرف خوش فہمیاں ہیں، گمان ہیں، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے بھی آج ہمارا گمان ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پکے جنتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ پوچھنے پہ آئیں گے، کسی چھوٹی بات میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے نیت اچھی ہونی چاہیے، انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں ان کے لیے آپ جو بھی کرتے رہیں یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کا دین اختیار کر لیں، آپ یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، پھر خوش ہوں گے، ادروائز یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے، اس کتاب کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر کیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر کیا کہ انہوں نے بیت اللہ کو کس طرح تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد اس عمل کی قبولیت کے لیے انہوں نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بعد کون سی دکان لے گا، کیا کرے گا، بلکہ انہوں نے یہ کہا یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت کا ذکر شروع میں کیا ہدی للمتقین، اور اس بارے کے آخر میں بھی ہدایت کا ذکر کیا کہ ہدایت کن لوگوں کو ملے گی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، نبی کے صحابہ کے ایمان جیسے جس کا ایمان ہوگا وہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ فوت ہو گئے، یہ ایک امت تھی گزر گئے ہیں، وہ لوگ چلے گئے ہیں، ان کے عملوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آج لوگ پڑھتے رہتے ہیں فلاں جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، فلاں کیا ہوگا، لوگ جنت کے ٹکٹ بانٹ رہا ہے، کوئی جہنم کے بانٹ رہا ہے، بھائی تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ فوت ہونے والے ان کا معاملہ اللہ کے پاس جا چکا ہے، وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ان کا فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی۔ تمہارے سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔